حسن نثار صاحب، عمران خان جو ہیں وہ بہت خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے رہنا چاہیے انسان کو، تعبیر ملے نہ ملے لیکن خوابوں میں رہتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، کرزما بھی ہے، آنےسٹ بھی ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے. لیکن یہ کیا ہے ہمارے ملک کی سیاست؟ مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو چاہیے، اس میں آپ کو یہ جو چھوٹے لیول پہ بیوروکریسی کی سپورٹ بھی چاہیے، اس میں ہر قسم کا ایک جو گندی سیاست کا نظام ہے اس کی سپورٹ کے بغیر تو آپ پاور میں آ نہیں سکتے. انقلاب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں مقابلہ کن کے ساتھ ہے یہ بات سمجھیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ یہ کمپیٹ کر رہا ہے آدمی. تو بھائی یو آر ان کمپٹیشن ود میفیاز. یہ بڑا عجیب و غریب طرح کا کھیل ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. جب میفیاز ہیں اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو ہم جتنا احمد اور سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں. ایٹم بم بنانا بذات خود بہت بڑا کام تھا. اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو سمجھ آیا کہ یہ ضروری ہے، انہوں نے کر لیا. تو یہ لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتے، ایٹم بم بنا سکتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اٹ. جہاں سامنے پیسہ ہو، مفادات ہوں، لوگ ہوں. مطلب عمران خان کسی بہت قائد اعظم کا کس سے مقابلہ تھا؟ کانگریس جو ہے وہ بھی ایک قسم کی مافیا تھی، مولوی ایک قسم کی مافیت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور لسانی گروپ تھے اور بہت چھوٹے. بنگال میں کیا ہو رہا تھا، پنجاب میں کیا مافیا نہیں تھی بیٹھی ہوئی؟ 2 آدمی جیتے مسلم لیگ کے اس سے 46 سے پہلے الیکشن میں، ایک پھر چھوڑ کے چلا گیا. اور صوبہ سرحد میں کیا صورتحال تھی اور کیسے مخالفین سے واسطہ تھا جن میں سے بعض بڑی غیر معمولی کریڈیبلٹی بھی رکھتے تھے. دوسری طرف کانگریس 100 گنا کم از کم بڑی تنظیم تھی. تبدیلی تو اگر یہ لا سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری ظاہر امید تو یہی ہے کہ لائیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی ہے اور کنٹریبیوشن بھی. جو حسن صاحب، عمران اپنی غلطی بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے غوطہ لگایا اور پھر تیرنا سیکھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ کیسے آپ کہتے ہیں مافیا سے لڑ سکتے ہیں؟ مافیا سے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مافیا سے لڑا جا سکتا ہے؟ ایک چیز میں اتفاق نہیں کرتا، یہ جو ہارون نے بات کی ہے کہ قائد اعظم کا مافیا کے ساتھ سامنا تھا. آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کے ساتھ عمران کمپیٹ کر رہا ہے اس میں کوئی گاندھی ہے، کوئی نہرو ہے، کوئی خدا کا خوف کریں یار. کتنے بڑے لوگوں کو آپ نے ایک جملے میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے فارغ کر دیا. ان میں سے کون تھا جس نے کوئی بار محل بنائے ہوں اور جائیدادیں بار بنائی ہوں اور دھندے بار کیے ہوں اور کاروبار بار کیے ہوں؟ اور ایسا نہیں ہے. وہ بہرحال وہ جنگ تھی پالیٹیشینز کی، اسٹیٹسمین کی ایک دوسرے کے خلاف. اس میں میفیاز بھی ہوں گے. یہاں تو سرتاپا میفیا کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. بازار متحارب اور متصادم گروہ نظر آ رہے ہیں. یہ اندر سے سارے یہ ایک ہیں. نہیں حسن، وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جب مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے کیس کھولتا ہے، وہ اس کے کھولتا ہے، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور یعنی بینکوں کے معاملات، قرضوں کے معاملات، اسٹیبلشمنٹ کے، یہ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو اس ملک میں پاور میں آیا نہیں جا سکتا. لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی. بالکل، لوکل اور گلوبل دونوں. اور یہ پتہ ہے پرابلم یہ ہے لوگوں کی، یہ سوچتے ہی پتہ نہیں کہاں سے جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں نے یہ عمران سے ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یار صرف آقا اور غلام کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہوتا، کو خدا کا خوف کریں آپ. یہ شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ، کوئی اور ہی دنیا کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2010 ریالٹیز، بالکل گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری ڈفرنٹ. قوموں کے اور ملکوں کے درمیان آقا اور غلام کے علاوہ بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں امریکہ کی غلامی، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں آپ؟ اور نہیں بابا، یہ غلامیاں شلامیاں نہیں ہوتی بھائی. میرا اور مائک ٹائسن کا کیا مقابلہ ہے اس میں؟ جی حسن نثار صاحب، جو اصل سیاست ہے اس میں یہ چالاکی عیاری والا ایلیمنٹ تو ہے نا کہیں. اب عمران نہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر عمران وہی بات ہے، کبھی کتنی معصومیت سے انہوں نے بات کی ہے عمران نے کہ وہ پرویز مشرف نے دھوکہ دے دیا. اس سے پہلے ہارون بڑی ایک خوبصورت بات کا حوالہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھوکہ دیتے بھی نہیں تو دھوکہ کھاتے بھی نہیں. یہ تو بچوں جیسی ایک معصوم ٹین ایجر جیسی بات ہے. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ تحریک انصاف کی 14ویں سالگرہ پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں، آپ اس ملک کے لیڈنگ لوگوں میں شامل ہیں، اوپینین میکرز میں. آپ مجھے عمران خان صاحب کی جماعت کے 4 بندوں کے قابل ذکر بندوں کے جن کو لوگ نام سے ہی پہچانتے ہوں، شکلیں چھوڑیں، ان کے نام بتائیں. آپ بتائیں. عمران خان اور حامد خان. ہاں ٹھیک ہے. فیلئر کی وجہ سمجھ آتی کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر، یہ جو دھوکے ایسا نہیں ہے. یہ میں نے ان سے پہلے بھی کئی سال پہلے، چونکہ میں عمران کا مطلب
ہمدرد ہوں، دوست میں مطلب یہ ایسے لوگ اگر نہیں آتے تو بیڑا گرے گا. اچھا ایک منٹ، یہ ایک کمپلیکس ہماری لیڈرشپ میں ہوتا ہے. وہ جیسے فلموں میں ایک ہوتا ہے نا، ہیروئن اگر خوبصورت ہو تو وہ جو پیچھے ایکسٹراز ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی ان میں زیادہ خوبصورت آ جائے تو ہیروئن کہتی ہے میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی، یہ اس کو ہٹاؤ پیچھے سے. پیچھے ساری جو ہے وہ اس سے بشکل ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سنیں، وہ کہتے ہیں یہ کمپلیکس ہوتا ہے. وہ لیڈر کہتا ہے کہ یار یہ میرے دائیں بائیں کوئی مجھ سے زیادہ اسمارٹ، ڈیشنگ، کرزمیٹک، عقل مند آدمی آگے نہ آ جائے. ایک فکرے کی ایک بات اس پہ کہنا جو زیادہ مجھ سے بڑا عقل مند نظر آنے لگتا ہے. کلوزنگ کی ریمارکس. عمران کہتے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے، ان کے ذہن میں خاکہ ہے پورا. میری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے جو کہا تھا نا کہ 4 بندے بتائیں جن کو لوگ جانتے ہوں گے، مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ نامی گرامی بدماشوں کو لے آئیں. مطلب یہ ہے کہ عمران کو چاہیے اپنے لوگوں کو بلڈ اور پروموٹ کرے. یہ اس کے نیچے اس طرح دبے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہ بری طرح ایکلپس ہو چکے ہیں. وہ ویسے بیچارے اپنے طور پہ ہی وہ مارے ہیں، اوپر سے لیڈرشپ اوور پاورنگ ہے. نئے لوگ ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، میں اس کا کیا کروں.